بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بنیر میں جو بارش کے پانی نے، جو کلاؤڈ برسٹ نے جو تباہی مچائی ہے وہ 20-25 سال کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ جو تباہی اب ہوئی ہے میں نے اپنی 45 سالہ زندگی میں نے ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے تباہ کن سیلاب اب آیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، مگر اس سیلاب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایمان افروز مناظر ہیں کہ کئی ایسی مساجد ہیں جو بچ گئیں، اور اس میں ایک ایسا منظر بھی ہے جس کو ہم جاہلیت تو کہہ سکتے ہیں مگر ہم اس کو سراہ نہیں سکتے، ہم اس کو داد نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک غلط عمل تھا، مگر لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن سیلابی پانی کے آگے قرآن کیا تو پانی رک گیا۔ وہ ویڈیو میں آپ کو پوری دکھاؤں گا، مگر وہ پانی رکتا ہے کہ نہیں رکتا، مگر قرآن ایسے آگے کرنے سے پانی رک جائے تو کیا وہ قرآن کا معجزہ ہے یا ان کے ایمان کا معجزہ ہے؟ مگر سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے، مسجد کا نام امام بخاری ہے۔ امام بخاری جن کی بخاری کی کتب آج قرآن کے بعد سب سے سچی مانی جانے والی کتاب ہے، جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کے نام سے یہ مسجد ہے۔ یہ وہ سیلابی پانی کا رستہ ہے جس کے ساتھ پتھر آ رہے ہیں، یہ رستہ ہے، مگر جب یہ مسجد کے قریب آیا تو اس پانی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، رخ ایسے وہ تھوڑا سا گھوم کر پھر دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے یہ مسجد بچ گئی، مسجد بچ گئی، مگر مسجد کے ساتھ جو گھر تھے وہاں پتھر آئے، وہاں پر مٹی وغیرہ پانی آیا، مگر اس مسجد میں نہ پانی نہ مٹی نہ پتھر کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس مسجد کو بچا لیا۔ اب کئی مساجد ہوں گی جو شہید ہو گئی ہوں گی اس سیلابی پانی میں، اس سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، اور یہ مسجد بچ گئی۔ اب اس میں ہم اللہ کی حکمت کہہ سکتے ہیں، کسی کی نیکی تھی، کسی کا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد بچ گئی ہوگی، مگر کئی مساجد اب شہید بھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کام کی وجہ سے یہ مسجد بچ گئی، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اب اس میں دوسری ویڈیو جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے کہ ایک شخص سیلابی پانی آ رہا ہے تو ایک شخص قرآن اٹھا کر اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور وہ آگے قرآن دکھا رہا ہے جیسے وہ کوئی انڈیکیٹر دکھا رہا ہو، ریڈ بتی دکھا رہا ہو کہ اس سے آگے تم نہیں آ سکتے، تو وہ اس کے آگے قرآن کر رہا ہے۔ اب اگر میں یہاں پر کہوں کہ جو گھر سیلاب میں بہہ گئے، جتنے گھر سیلاب میں بہہ گئے، تو کیا ان گھروں میں قرآن نہیں تھا؟ ظاہری بات ہے، مسلمان تھے، سارے قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارے مسلمان تھے۔ جو قرآن نہ بھی پڑھے اس کے گھر میں قرآن پھر بھی موجود ہوتا ہے، تو کیا ان گھروں میں قرآن نہیں تھا؟ تو پھر وہ قرآن اس پانی کو کیوں نہ روک سکا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینا۔ جواب جو میرا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پانی کو نہیں روک سکتا۔ ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پانی کو روکے، مگر ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو پانی کو نہیں روک سکتے، جو پانی کا جو آنے والی بارش کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں، ہمارے یہ اعمال ہے۔ آج لاہور میں جو LGBT جو آج پروگرام ہوا ہے، جس کی ویڈیو ہماری ابھی نے سوشل میڈیا پر شیئر کی، اس کو دیکھے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں وہ میری طرف سے نہیں ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو پھر آپ جتنے مرضی قرآن ان کو دکھا لیں، یہ عذاب نہیں ٹلنے والا۔ یہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کریں گے تو یہ عذاب ہوگا، ایسے قرآن دکھانے سے تو یہ پانی رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ کہ اس ویڈیو میں وہ پانی مسلسل آ رہا ہے، اس نے قرآن دکھایا بھی ہے، مگر پانی کا ریلا وہاں سے گزر گیا۔ اب وہ لوگوں کو گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو میں نے زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ پانی یہاں سے گزر رہا ہے، اور یہ گزرتے ہوئے مگر قرآن سامنے کرنے سے بھی وہ نہیں رکا۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان اللہ پر اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر سب سے ایک ایسا یقین ہونا چاہیے کہ ناممکن کو بھی اللہ ممکن بنا
بنا سکتا ہے، مگر یہ اللہ کا یا ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی مصیبت آئے، زلزلہ آئے تو ہم آگے سامنے قرآن کر دیں تو ہم نہیں بچنے والے، کیونکہ یہ تعلیمات نہیں ہے ایسی. ہم قرآن پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ایسا ہو کہ اللہ ہمیں خود بچائے کہ یہ شخص میرے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کروں، آج اس دنیا میں اس کو میں بچا لوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.